अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद अख्तर। हमने एक सिलसिला शुरू किया था और उसका मकसद था कि फ़ेक न्यूज़ से बचा जाए, तहकीक के साथ बात की जाए। तो पिछले दिनों में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा फ़ेक न्यूज़ निकली हैं पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस के बारे में, और उसको देखकर दुःख भी हुआ। और मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाऊँ। मुझे ये 2-3 दिन पहले बना लेनी चाहिए थी, लेकिन अपनी ज़ाती वजूहात की बिना पर नहीं बना सका। मैं देखता रहा कि शायद इसके बारे में कोई बात आए, लेकिन कोई ख़ास इसके बारे में रद्द-ए-अमल नहीं आया। आज की वीडियो में हम सैंपल के तौर पर 3 जो पिछले दिनों में फेक न्यूज़ गई हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे और आपको बताएँगे कि वेरीफ़ाई किया करें चीज़ों को। और आप जब फेक न्यूज़ फैलाते हैं किसी के बारे में, तो उससे उसको फ़ायदा नहीं होता, उससे उल्टा उसको नुकसान होता है। आप किसी के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा जब बात कर देते हैं, होता क्या, तो आपका जो दुश्मन है, वो उस फेक न्यूज़ को उठाता है और जो उस बंदे की असल अचीवमेंट्स हैं, वो भी धुंधला जाती हैं। अगर पाकिस्तान एयर फ़ोर्स ने कोई अचीवमेंट की है, आप उसके बारे में गलत न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाओगे, तो आपका दुश्मन क्या करेगा? वो फेक न्यूज़ उठाएगा और कहेगा, ये देखें, ये पाकिस्तान, ये फेक न्यूज़ है, इस पर इसको फैला रहा है, तो उसकी जो असल अचीवमेंट है, वो भी धुंधला जाएँगी। आज हम 3 जो न्यूज़ है पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुई, जैसे कामरान मसीह ने ये कर दिया, कामरान मसीह ने दिल्ली फ़तह कर लिया, कामरान मसीह ने गुजरात फ़तह कर लिया, पाकिस्तान ने इंडिया की एक पायलट को अरेस्ट कर लिया, और इसके अलावा एक टेलीग्राफ में एक आर्टिकल शाया हुआ था पाकिस्तान एयर फ़ोर्स का। इन 3 न्यूज़ को हम इसमें देखेंगे, इसका ऑपरेशन करेंगे और इसके बारे में एक छोटा-सा एक तज्ज़िया करेंगे। एक आर्टिकल पिछले दिनों में न्यूज़ में भी आया और बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ। उसका टाइटल क्या था जी? पाकिस्तान एयर फ़ोर्स द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज़। ये मेरे पास भी आया, यकीनन आपके पास भी आया होगा, और हमने इसको मुख्तलिफ चैट रूम में, मुख्तलिफ स्टेटस में देखा, फेसबुक पेजेस पे देखा, ट्वीट्स हुई इसकी, और यहाँ तक कि आपके जो मिनिस्टर साहब हैं, आपके मिनिस्टर साहब, वो सेनेट में कह रहे हैं, इसको साइड कर रहे हैं टेलीग्राफ के इस पेज को, कि देखें जी, पाकिस्तान की तारीफें तो दुनिया कर रहा है। अभी आपसे क्या गिला शिकवा, जब आपके मिनिस्टर का ये हाल है कि वो एक फेक न्यूज़ को सेनेट में साइट कर रहा है कि ये देखें, पाकिस्तान की एयर फोर्स को ब्रिटिश का टेलीग्राफ ये कह रहा है, वो कह रहा है, तो उसका क्या हशर क्या हुआ उसका? उसका हशर ये हुआ कि इंडिया के मीडिया ने वो तकरीर उठाई, वो पेज उठाया और पाकिस्तान की वो उन्होंने बेइज़्ज़ती की, वो आत्मा रोली कि क्या बताएँ। इससे एयर फोर्स को क्या फ़ायदा हुआ? इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी खबर आए, चलिए आप लोग, आम लोग तो इसका ज़रिया नहीं बनते, वो लोग जो इस खबर को फैलाते हैं, उनका तो कम से कम ये काम बनता है ना, कोई एंकर सामने आए, कोई जर्नलिस्ट सामने आए। आपका जब मिनिस्टर ये कह रहा है, तो फिर आपका क्या हाल होगा? अच्छा, जब इस न्यूज़ को देखा, तो इसको वेरीफ़ाई करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। आप भी कर लें, अपने ज़हन में बिठा लें। आज के बाद कोई भी चीज़ आपके सामने आती है, सबसे पहले उसको देखें, आया कि ऐसा हो सकता है? ये कहाँ से आई? 2 चीज़ें, आया कि ऐसा हो सकता है और ये चीज़ कहाँ से आई? ये 2 चीज़ें देखें, तो आप बहुत सी चीज़ों से, बहुत सी बुरी चीज़ों से बच जाएँगे। अब इसी चीज़ को हम सामने लेते हैं। ये जो आर्टिकल शो कर रहा है कि ये टेलीग्राफ, जो कि ब्रिटिश एक न्यूज़पेपर है, ये उसका आर्टिकल है, उसका फ्रंट पेज है। इसके ऊपर लिखा है 10 मई 2025। आपके सामने स्क्रीन पर ये आ रहा है, आप इसको देखें गौर से। करना क्या था आपने? सिंपल, टेलीग्राफ की वेबसाइट पे जाते, ऑनलाइन वेबसाइट, उसको ओपन करते, 10 मई का पेज निकालते, फ्रंट पेज आपके सामने आ जाता है। ये देखें, अभी हमने आपके सामने ये जो पेज निकाला है, ये फ्रंट पेज आपके सामने है, तो यहाँ से आपको पता चल जाना था। एक पेज जो मीडिया में घूम रहा है 10 मई का, और एक पेज जो आपने वेबसाइट से खुद निकाला है, तो आपको पता चल जाना था कि ये फेक न्यूज़ है, इतना सा काम था। चलिए, आपने वो वेबसाइट नहीं खोली, दूसरा तरीका इसका देखें। आपके सामने स्टेटमेंट क्या आई? पाकिस्तान एयरफोर्स का लिखा, अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज़। आप ये देखें, क्या कोई जर्नलिस्ट, क्या कोई थर्ड कंट्री किसी और फोर्स के बारे में ऐसी स्वीपिंग स्टेटमेंट दे सकता है? हाँ, ये तो कह सकता है कि एयरफोर्स ने बहुत अच्छा मुकाबला किया, एयरफोर्स ने बहुत अच्छी अचीवमेंट हासिल की। लेकिन ये उसने उसको रैंक दे दिया कि अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज़। इस तरह की स्वीपिंग जो स्टेटमेंट है, वो आर्टिकल्स में नहीं होती। थोड़ा-सा अकल भी इस्तेमाल कर लिया करें, ठीक है? बंदे बन जाओ। ये जो था पोस्ट, ये मुझे पता चला एक बैरिस्टर खदीजा सिद्दीकी साहब ने, ये वहाँ से शुरू हुई। अभी वो भी बैरिस्टर हैं, ठीक है? पढ़ी-लिखी हैं। उसके बाद आपके मिनिस्टर इसको कोट कर रहे हैं, इसको साइट कर रहे हैं। आपके बहुत से पढ़े-लिखे लोग बगैर तहकीक इसको फैला रहे हैं। सिंपल करना क्या था आपने? वेबसाइट पे जाते, इसकी वर्डिंग देखें, इसकी वर्डिंग, अच्छा, इसके ऊपर जो एयरक्राफ्ट लिखा है, नज़र आ रहा है आपको, उसको गौर से देखें, उसका फ्लैग देखें।
آپ کو سمجھ آنا نہیں، اس میں کوئی 150 تو گرامر کی غلطیاں ہیں، ایئر فورس کو اور فورس لکھا ہوا ہے، کسی کو کچھ لکھا ہوا ہے، تو آپ اس کو صرف 1 منٹ غور سے پڑھ لیتے نا تو آپ کو پتہ چل جانا تھا، تو آپ نے اس ہزیمت سے بچ جانا تھا۔ اس لیے کوئی بھی خبر آتی ہے نا، اس کو کنٹینٹ کو دیکھیں اور کہاں سے ہے، یہ 2 چیزیں دیکھیں۔ ایک اور خبر بہت زیادہ پھیلی کہ پاکستان نے انڈیا کی ایک لیڈی پائلٹ کو گرفتار کر لیا، اس کے بارے میں بہت سی میمز بھی چلیں، اس کو لوگوں نے بہت سے مذاق کا نشانہ بھی بنایا، اس کی بہت سی تصویریں بھی آئیں اور بہت سی ویڈیوز بھی آئیں۔ کسی میں دکھایا گیا کہ ایک جہاز کریش ہو رہا ہے، کسی میں دکھایا گیا کہ ایک پیراشوٹ سے لڑکی جو ہے وہ نیچے اتر رہی ہے، ایک تصویر میں دکھایا گیا کہ ایک پائلٹ جو ہے لڑکی وہ زمین پر لیٹی ہوئی ہے، اور کہا گیا کہ یہ اسکواڈرن لیڈر شیوانجی سنگھ ہے۔ اس کو بھی ویریفائی کرنے کا بڑا آسان طریقہ تھا۔ وہ جو لڑکی پائلٹ جس کو دکھایا گیا کہ زمین پر کریش ہو کر نیچے پڑی ہے، وہ 2023 جون کی تصویر ہے۔ انڈیا کا ایک ٹریننگ ایئر کرافٹ تھا کران جیٹ، وہ کریش ہوا تھا، یہ اس پائلٹ کی، وہ ٹریننگ پائلٹ کی تصویر ہے۔ تو اس کو بھی ہم نے یہ شو کر دیا کہ انڈیا کی پائلٹ ہم نے گرفتار کی ہے۔ تو اس سے کوئی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ الٹا ہمیں نقصان ہوا ہے۔ پاکستان جو کام کرتا ہے، پاکستان جس کو پکڑتا ہے، پاکستان اس کو دکھاتا ہے۔ پاکستان چھپ کے وار نہیں کرتا، پاکستان سامنے وار کرتا ہے۔ پاکستان دنیا کو بتاتا ہے۔ کلبھوشن کو پکڑا ہم نے بتایا، ابھی نندن کو پکڑا ہم نے بتایا، ہمیں چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایسی فیک نیوز نہ پھیلائیں، اس سے ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم جو کرتے ہیں دنیا کو بتاتے ہیں۔ اچھا، ابھی ہم آتے ہیں کامران مسیح کی خبر کی طرف۔ کامران مسیح ہمارے ہیرو ہیں۔ مسیحی برادری اتنی ہی پاکستانی ہے جتنے مسلمان ہیں۔ ہم سب پاکستانی ہیں، جو پاکستان کے لیے خدمت کرتا ہے، پاکستان کے لیے ڈیوٹی دیتا ہے، وہ ہمارا ہیرو ہے۔ لیکن بلا وجہ کسی کے لیے غلط خبر منسوب کرنا بھی یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے، یہ اس کا فائدہ نہیں ہے، اس کا آپ نقصان کرتے ہیں۔ تو کامران مسیح کے بارے میں بہت سی خبریں نکلی، آپ نے بھی دیکھی، ہم نے بھی دیکھی، میں بھی دیکھتا رہا۔ پہلے میں نے سوچا کہ اس کا ان ٹائم کوئی اس پہ بات کریں، لیکن یہ تھوڑا سا سینسٹیو چیز ہے، کیونکہ اس میں ایک ریلیجن کا کارڈ بھی آ جاتا ہے۔ تو اس میں خبر بہت زیادہ پھیلی، اور خبر پھیلانے والوں میں صرف مسلمان چینل یا یوٹیوبر شامل نہیں تھے، اس میں مسیحی بھائی بھی شامل تھے، ہم بھی شامل تھے، مسلمان سارے شامل تھے، اور اس میں طرح طرح کی۔ ابھی وہ دیکھیں یوٹیوب پر تو ہمیں ہنسی بھی آتی ہے، دکھ بھی ہوتا ہے کہ کیا کیا خبریں جی۔ یہ دیکھیں، جیسے کوئی کہہ رہا ہے جی کامران مسیح نے گجرات کا ایئر بیس تباہ کر دیا، اس کے ساتھ ایک ویڈیو آتی ہے، وہ ایک ایئر کرافٹ پہ جا رہا ہے، آ رہا ہے، نیچے آ رہا ہے، اور مختلف میزائل اس کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اسے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اور اس طرح کی، یعنی کہ حالانکہ وہ ایک ویڈیو گیم کا ایک کلپ تھا، اس کو کامران مسیح کے ساتھ جوڑ کر بتا دیا گیا کہ اس نے یہ ایئر بیس جو ہے وہ گجرات کا تباہ کر دیا۔ پھر یہ ایک بندہ لکھتا ہے جی کامران مسیح صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے اگر واپسی کا نہ کہا جاتا تو میں دہلی کو تباہ کر کے آ جاتا۔ ایک یوٹیوبر صاحب لکھتے ہیں پائلٹ کامران بشیر کے گھر کے حالات، ٹوٹی کرسی، ٹوٹا بیڈ، لیکن بلند عزم۔ ایک یوٹیوبر صاحب لکھتے ہیں کامران پائلٹ کی انڈیا پر حملہ کر کے واپس آنے کی ویڈیو جاری ہوگی۔ اچھا، اس جو اتنا پڑھا لکھا یوٹیوبر تھا کہ اس نے پائلٹ کو پیلٹ لکھ دیا، کامران پیلٹ کے انڈیا پر حملہ ہونے کی ویڈیو ریلیز ہوگی۔ ایک لکھتا ہے جی کامران بشیر کا پروٹوکول، وہ کسی سی ایم کا یا کسی پی ایم کا اس نے پروٹوکول 30-40 گاڑیوں کا ڈالا ہے۔ اچھا، ان یوٹیوبر نے تو ویوز حاصل کرنے ہیں، انہوں نے تو سنسنی پھیلانی ہے، اس کو جو دیکھتے ہیں، اس کو لائک کرتے ہیں بغیر تحقیق کے، وہ اس کا ٹول بن جاتے ہیں۔ تو اس سے کامران مسیح کو فائدہ نہیں ہوا، اس سے کامران مسیح کو نقصان ہوا۔ یہ خبر بھی بڑی جلدی ویریفائی ہو سکتی ہے اگر آپ کوشش کرتے ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں، دیکھیں کامران مسیح پاکستان ایئر فورس کے آفیسر ہیں۔ پاکستان ایئر فورس میں مسیحی برادری کے بہت سی کنٹریبیوشن ہے، اس میں آپ کے لیے ایک علیحدہ ویڈیو بناؤں گا۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں کامران مسیح کی۔ کامران مسیح کی تصویر کو دیکھیں جو آ رہی ہے، آپ کو ٹی وی پر بھی، آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہے۔ پاکستان ایئر فورس یا کوئی بھی ایئر فورس ہوتی ہے نا، اس کے آفیسر کی مختلف برانچز ہوتی ہیں، جیسے یہ جی ڈی پی ہے، یہ نیویگیٹر ہے، یہ ایجوکیشن برانچ سے اس کا تعلق ہے، اس کا ایڈمنسٹریٹ برانچ سے تعلق ہے۔ تو اس کا جو نظر آتی ہے اس کی شناخت، اس کے انسگنیا ہوتے ہیں، مختلف رینک لگے ہوتے ہیں، اس کی چیسٹ پر مختلف بیجز لگے ہوتے ہیں، وہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس برانچ سے ہے۔ پاکستان ایئر فورس میں جو پائلٹ ہے جی ڈی پی، اس کی جو برانچ ہے، اس کا جو بیج ہے، ایویٹر بیج اسے کہتے ہیں نا، وہ ایک ونگ ہے، درمیان میں ایک سرکل ہے، اس میں پی ایف لکھا اور سائڈوں پر ایک ونگ لگا ہوتا ہے، تو وہ ایک پائلٹ کی نشانی ہے۔ ایک نیویگیٹر ہوتا ہے، اس کا ایک سائڈ کا ونگ ہوتا ہے، اس کے اندر این لکھا ہوتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کامران مسیح کی پائلٹ کی جو تصویر آ رہی ہے، اس پہ اس کا ونگ دیکھیں،
وہ ایک سائڈ کا ونگ ہے، اس میں این لکھا ہے. تو یہ کامران مسیح جو پائلٹ نہیں ہے، یہ نیویگیٹر ہے. پہلی بات یہ ہے، پائلٹ اور نیویگیٹر میں فرق ہوتا ہے. پائلٹ جہاز کو فلائی کرتا ہے، نیویگیٹر جو ہے وہ نیویگیشن دیتا ہے. فائٹر جہاز میں صرف پائلٹ جاتے ہیں، نیویگیٹر نہیں جاتے. یہ تصویر آپ اس کو دیکھیں جو ابھی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، یہ C-130 کی تصویر ہے. C-130 ایک کارگو جہاز ہے. کارگو جہاز میں کیبن میں ایک پائلٹ بیٹھا ہوتا ہے اور ایک نیویگیٹر بیٹھا ہوتا ہے. پائلٹ جہاز کو فلائی کرتا ہے اور نیویگیٹر کا کام ہے نیویگیشن کرنا، میپ دیکھنا، سسٹم دیکھنا، وہ روٹ پلان کرتا ہے. تو یہ دونوں کا کام بہت اہم ہے. پائلٹ فلائی کرتا ہے، نیویگیٹر نیویگیشن دیتا ہے، اور یہ کارگو میں ہوتا ہے، فائٹر میں نہیں ہوتا. آپ نے کامران مسیح کو JF-17 میں کبھی اٹھا دیتے ہیں، کبھی F-16 میں بٹھا دیتے ہیں. بھائی وہ پائلٹ نہیں ہے، وہ نیویگیٹر ہے. پہلی بات تو یہ. اور دوسری بات کہ اس سے کیا کامران مسیح کو کوئی فائدہ ہوا ہے؟ اس سے کامران مسیح کو فائدہ نہیں ہوا، بلکہ اس سے الٹا نقصان ہوا ہے. تو یہ ایک سینسٹیو سی بات ہے. تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ایسی چیز جس میں اقلیت یا جس میں کوئی ریلیجن کا عنصر آ جائے نا، اس میں بہت خیال کیا کریں. ابھی میں آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں کہ ہماری جو پاکستان کی ایئر فورس ہے، اس پر ہمارے جو مسیحی برادری ہے ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور آپ حیران رہ جائیں گے. آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ پاکستان ایئر فورس آج جہاں پر کھڑی ہے، اس میں ہماری مسیحی برادری کا بہت بڑا کردار ہے. وہ میں آپ کو 1-2 دن کے بعد ایک ویڈیو آئے گی، اس میں آپ کو وہ ساری کنٹریبیوشن دکھاؤں گا. تو کوشش کریں ہاکس نیوز نہ پھیلائیں، صحیح نیوز پلان ویریفائی کر لیں، کسی سے پوچھ لیں. اگر نہیں پوچھا تو آج کل تو نیٹ ہے، دیکھ لیا کریں. شکریہ.